الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا، وگرنہ کوئی صورت نہیں بنتی اللہ پاک کے علاوہ کوئی ہمیں اکٹھا کر سکے. دو دشمن ہمارے ساتھ ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. تو یہ کوئی کم طاقتور نہیں ہے، یہ بہت طاقتور ہے. اتنے طاقتور ہیں کہ اگر تو بندہ ریئلائز نہ کرے ان کو کہ نفس کیا چیز ہے، پھر تو ہی قیامت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، سمجھو پھر آپ اس کے ہاتھ میں کھلونا ہو گئے ہیں.
اگر آپ ریئلائز نہ کریں اور اگر غور کرنا شروع کر دیں تو پھر نفس آپ سے چالو ہو جائے گا، پھر اس کی مرضی نہیں، پھر آپ کی مرضی چلے گی۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہو یار، نفل پڑھنے لگتے ہیں نا تو نفس کہتا ہے یہ 2 بڑے ہیں نا، 4 کیوں پڑھنے ہیں؟ اگر 4 پڑھ لیے ہیں تو 4 بہت ہے نا، بس 2 سے 12 ہے نا، کوئی ضروری ہے 12 پڑھنے یا 8 پڑھنے یا 10 پڑھنے، 2 ہی بڑے ہیں۔ تو اگر تو اس کی بات مان لیں، حج تو کوئی نہیں، 2 ہی کافی ہیں، لیکن وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ پھر ایک لفظ ہمارے اندر آ گیا ہے، کبھی غور کریں آپ اپنے وجود پر، لوگوں کو مت دیکھا کریں لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی چھوڑیں، اپنا دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یار میرا موڈ نہیں ہے، او بھائی یہ موڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ موڈ کچھ نہیں ہے، یہ وہ نفس امارہ ہے جو آپ کا موڈ بنا رہا ہے، اسی کو تو ہم نے شکست دینی ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے، یہ آسان کام نہیں ہے یہ۔ اور دوسرا شیطان ہے، قدم قدم پہ اس نے ایسے جال بچھائے ہوئے ہیں، کبھی اولاد کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی مال کے روپ میں، کبھی شہرت کے روپ میں۔ کبھی وہ کہے گا تم اتنے بڑے پیر صاحب ہو، اللہ اللہ اللہ، تمہارے تو لیول کا کوئی پیر ہے ہی نہیں۔ اور شیطان یہ نقطہ دے کے نفس کو لگا دے گا پیچھے، تم اتنے بڑے مفتی ہو کہ سبحان اللہ ایسا تو کوئی مفتی ہے ہی نہیں، تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بس آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ آپ اپنے وجود کی طرف واپس آ جائیں۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب آپ ایرو کرتے نا کسی کی طرف ایسے ایسے، تو کہتے ہیں غور کر یہ 3 انگلیوں کا اشارہ تیری طرف ہے، 3 تیری طرف ہے، 1 ادھر کر رہا ہے تو، حالانکہ اشارہ تو 2 ادھر کر رہا ہے نا، لیکن انگلیاں 3 کس کی طرف ہے؟ تیری طرف ہے۔ تو 3 کی تو پرواہ نہیں کر رہا، تو 1 کی پرواہ کر رہا ہے۔ یہ ہے سوچنے والی بات کہ بجائے دوسروں کو ٹھیک کرنے کے بھائی ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یار کتنی زندگی ہماری، زندگی کا اعتبار ہی کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، بالکل کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں ناقابل اعتبار چیز ہے تو وہ ہماری زندگی ہے، ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری زبان جب کھلے وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئی کھلے، یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئی کھلے، لسانن شاکرن، لسانن ذاکرن، اور قلبن خاشعن، کہ دل جو ہے، دل اس کے اندر اتنا تو فیل کرے نا، وہ اتنا تو محسوس کرے نا وہ، کہ درد کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، یہ تو محسوس کرے نا۔ تو اگر ہم نے اس لائن کو پکڑ لیا، آپ یقین کریں کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا نا، تو لفظ آیا تھا کہ شاکرا لانعمہ، یہ میرا ایک ایسا بندہ ہے جو میری نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے، ہر وقت میری نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے۔ ہم شکر نہیں کرتے، ہم اپنی اس کو بہادری سمجھتے ہیں، اور نیا لفظ ہے آج کے زمانے میں انٹیلیجنٹ ہے جی، یہ نہیں، بہادری نہیں ہے یہ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیں، اور جس دن ہمارے وجود کے اندر شکر آ گیا، سمجھو نفس گیا آپ کا کام سے۔ یہی کام نفس لوامہ کرتا ہے، جس کو یہ نفس امارہ جو ہے وہ میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ تو آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ سورہ یوسف کے ابتدائی آیات ہیں۔ یہ واحد قصہ ہے جو اللہ نے پورا ہی بیان کیا ہے، باقی سارے ٹکڑوں میں بیان ہوئے ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، کوئی کسی سپارے میں، کوئی کسی سپارے میں، کوئی کسی سپارے میں، لیکن یہ واحد قصہ ہے کہ الف تا یا پورا ہی بیان ہوا ہے۔ تو ایک اور بات کہیں ہوگی، لیکن سارا قصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔
اور اس کو نام دیا ہے احسن القصص. احسن القصص یعنی سب کہانیوں سے خوبصورت کہانی. تو ان کی جو میں نے آیات کا انتخاب کیا ہے، اچھا میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا آپ کو، یہ ٹکڑے سے جیسے جیسے آتا جائے گا میں عرض کرتا جاؤں گا. آج صرف خواب کی بات کرنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، تو وہ خواب انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا. بس یہی خواب تک ہی رہنا ہے، اور جیسے جیسے آگے آیات آئیں گی کوئی نہ کوئی عقدے کھلتے چلے جائیں گے. لیکن جو مین مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں. ایسے مسئلے حل کرتا ہے نا. یہ ابھی بھی 3 آیات پڑھوں گا نا میں، آپ کہیں گے یار فلانا تو سوشل میڈیا پہ مولوی صاحب یوں کہہ رہا تھا، فلانا تو یوں کہہ رہا تھا، فلانا یوں کہہ رہا تھا، اور قرآن میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے. تو بھائی جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے. ہاں یہ ہے. تو یہ 3 آیات میں نے انتخاب کی ہیں. آپ ایسے شروع سے پڑھیں، پورا رکوع ہے یہ، بلکہ پوری صورت ہی ہے یہ سورہ یوسف علیہ السلام کی. تو میں نے وہ چھوٹا سا ٹکڑا ایک انتخاب کیا ہے. وہ ہے 4، 5 اور 6 سورہ یوسف کی 12واں سپارہ ہے، اور سورت کا نمبر بھی 12واں ہی ہے. بنڈکس میں جب آپ نکالیں گے نا فون سے تو اس کا نمبر سورت کا 12واں ہے، اور سپارہ بھی 12واں ہے، اور آیتیں 4، 5 اور 6 یہ میں پڑھوں گا. لیکن آپ اس سے آگے بھی پڑھ لینا، پیچھے سے بھی پڑھ لینا، تو آپ کا وہ دورہ پھر مکمل ہو جائے گا. ایک رکوع ہے، ایک رکوع پڑھ لینا، ثواب ہوگا آپ کو، اور مجھے بتانے کا ثواب مل جائے گا. اور رہی یہ بات کہ میں جس کو بار بار دہراتا ہوں، نہ تو میں آپ کو کوئی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہو، آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہو. میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، اور آپ سنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے اپنا سبق سنا دیا ہے. اب ہدایت اور علم اور تعلیم اور پیار یہ سب کو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا کام ہو گیا، میں نے سنا دیا ہے. نہ میں نے منوانا ہے آپ سے، نہ میں نے آپ کو بتانا ہے، سنانا ہے. یہ ذہن میں رکھنا، میرا مشن یہ ہے. لیکن قرآن سے جڑ جاؤ. نیست ممکن جز بقرآن زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر بھائی تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو کر جیوں اور مسلمان ہو کر مروں تو پھر قرآن سے جڑ جا. تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، یہ آدھا گھنٹہ میں روز آ جاتا ہوں، بوڑھا آدمی دماغ کھاتا ہوں آپ لوگوں کا، لیکن یہ آدھا گھنٹہ ہمارا زندگی کا قیمتی ترین آدھا گھنٹہ ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو اس کے اندر معانی و مفاہیم ہیں اشارے میں کر دوں گا، لیکن بھئی سمجھنا تو آپ نے ہے. ہر بندے کی اپنی سمجھ ہے، اپنی پہنچ ہے. ہو سکتا ہے کہ میری پہنچ وہاں تک نہ ہو، آپ لوگوں کی ہو، کون جانتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ گھر میں بھی دیکھ لیا کرو. ہو سکتا ہے آپ کی والدہ، آپ کا والد اتنا نیک ہو کہ تمہارا کام وہی گھر میں ہو جائے، تمہیں باہر پھرنا نہ پڑے. چونکہ آج کل تو بڑے پیران الزام، اللہ سب کو معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے. باب رومی نے کیا خوبصورت کہا تھا، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، بہر دستے نبایت داد دست، پس بہر دستے نبایت داد دست. کہتے ہیں کہ سالک اگر تو سلوک کے لیے تلاش میں نکل پڑا ہے تو پھر سنبھل کے جا. شیطان بڑے بڑے صوفیوں، پیروں، مفتیوں کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا. سنبھل کے چل. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے بابے کہہ گئے ہیں، اور غلط نہیں کہا انہوں نے، جو کہا بالکل صحیح کہا ہے. تو یہ 4 سورہ
یوسف کی 3 آیات ہیں، 4، 5 اور 6۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذ قال یوسف لأبیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی۔ کیا دیکھا ہے میں نے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، 2 بھائی تھے یہ، بنیامین اور سیدنا یوسف علیہ السلام، والدہ ان کی فوت ہو گئی راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کی خالہ سے شادی کی۔ اب گھر میں ماں تو تھی، خالہ بھی ماں ہی ہوتی ہے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جس کسی کی والدہ فوت ہو جائے اور اگر وہ چاہے کہ مرنے کے بعد ماں کی دعائیں لے تو پھر جا کے خالہ کی خدمت شروع کر دے، چونکہ جیسے جیسے تو اس کی خدمت کرے گا وہ تیرے لیے دعا نہیں کرے گی، وہ تیری ماں کے لیے دعا کرے گی۔ کیا خوبصورت باتیں میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں، اور کیا شاندار تعلیم ہمیں عطا کی ہے، کاش ہم سوچنے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے باجی یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا سرکار سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، سب سے زیادہ کون بزرگ گزرا ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تو نگاہ بڑی وسیع ہے، کون زیادہ بزرگ گزرا ہے؟ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام۔ اچھا، وہ کچھ اور پوچھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ ان کی پہنچ وہاں تک کہاں تھی۔ اب چونکہ ان سے پوچھا کہ زیادہ بزرگ کون ہے تو فرمایا یوسف علیہ السلام، اور فرمایا پتہ ہے کیوں؟ خود بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھا، دادا بھی نبی تھا، اور پردادا بھی نبی تھا، بلکہ وہ نبیوں کا امام تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ سرکار کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے تو کچھ اور پوچھا تھا۔ اچھا، تو فرمایا پھر اور کیا پوچھا تھا؟ جی میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ اور کون ہے؟ فرمایا کہ جو دنیا میں تو جو پوچھنا چاہتا نا کہ یہ ہمارے قبائل میں کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو ممتاز اور شریف تھا اور دینی علم ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے سیکھ گیا، وہ فرمایا کہ وہ جیسے ممتاز اور شریف تھا، اسلام میں بھی اس کو ویسے ہی گردانا جائے گا، وہی ممتاز اور شریف ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یوسف فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ ایک یہودی تھا، ایک دن وہ نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، نام تھا اس کا بستان۔ یہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، تمام حدیثوں میں ہے، لیکن ہمارے کچھ صاحبان ایسے بھی ہیں جو آج کل کیا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہیں یہ آئی، میرے علم میں نہیں آئی، تو لہٰذا یہ ضعیف ہو گئی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، تمہارے ذہن میں کیسے آئے گا؟ 1,24,000 صاحب آئے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں، کس کس نے سنا ہے، کیا سنا ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اگر اتنے حدیثیں بیان کر رہی ہیں کسی بات کو تو کوئی وزن تو ہوگا اس میں۔ وہ بستان آ گیا ایک دن سرکار کے پاس، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ تم نام بتا سکتے ہو وہ 11 ستارے کون سے ہیں جنہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو؟ تو اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں. لیکن کیسے کیسے امتحانات لوگ لیتے تھے. اور قربان جاؤں اس خالق پر، جب وہ کسی کو چوز کرتا ہے نا، کسی کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر وہ اپنا آپ بھی اس میں داخل کرتا ہے. اس کے پاس خدائی طاقت ہوتی ہے. یہ بہت لوگوں کو شک ہے اس بات میں. شک نہ کیا کرو. انتخاب خدا، کیا کہہ رہا ہوں؟ انتخاب خدا. او بھائی، اگر انتخاب خدا میں کوئی کمی بیشی تلاش کرو گے تو یہ کمی بیشی اس میں نہیں ہوگی، منتخب فرد میں. یہ انتخاب کرنے والے کے اوپر جاتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ پاک کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کس بندے کا انتخاب کر رہا ہوں. بات سمجھی میری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سوچنے والی بات ہوتی ہے. اس طرف جایا کرو کبھی کبھی سوچ کے. تو بستان نے کہا کہ اگر تو بتا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. سرکار کو اور کیا چاہیے؟ جبریل آ گیا. تھا نا سلسلہ سرکار کا. اللہ فرماتا ہے کہ تلک نوحی الیک، انباء الغیب نوحی الیک. میرے پاس وحی کا سلسلہ ہے، میں اپنے بندوں کی وحی کر دیتا ہوں. تو سرکار کو جبریل نے آ کے بتا دیا. فرمایا یا رسول اللہ، جو ان کی کتاب میں لکھے ہیں، جو ان کی کتاب میں لکھے ہیں وہ 11 ستاروں کے نام یہ ہیں. فرمایا جرسان، الطارق، الزبال، قالبس، عمودان، الفلیق، المصباح، الفروح، الفرغ، وثاب، ذو الکتفین. وہ جھک گیا، سرکار کے ہاتھ چومنے لگ گیا. اسے کمال ہے، میں رٹ کے آیا ہوں اپنی کتاب سے، لیکن آپ نے جس ترتیب سے مجھے نام بتائے ہیں میں تجھے سلام بھی کرتا ہوں اور اسلام بھی قبول کرتا ہوں. اس نے اسلام قبول کر لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے یہ سنے آئے تھے کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں وہ. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب یہ بڑا مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ خواب نہیں بتانا کسی کو. آپ بھی نہ بتایا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خواب آ جائے نا، تو 3 قسم کے ہوتے ہیں خواب. ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، ایک ہوتا ہے رحمانی خواب، اور ایک ہوتا ہے خیال. جو سارا دن ہم کارروائی کرتے ہیں وہ مشکل ہو کے آ جاتا ہے، ٹائمنگ ہے اس کی. فرمایا اگر کوئی تمہیں برا خواب آ جائے تو لیفٹ سائڈ پہ پہلو بدل کے پھو پھو کر دو، اس کو دھتکار دو، وہ شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دو. بتانا نہیں کسی کو. سرکار نے فرمایا وہ خواب نہیں بتانا کسی کو، چونکہ خواب معلق رہتا ہے، معلق. جب تک اسے بتایا نہ جائے یہ واقع نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے غلطی سے کسی کو بتا دیا، اور کوئی چول بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑے بیٹھے ہوئے چول جو پیسے لے کے استخارے کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کام میرا ہے، استخارہ وہ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تیرا کام ہے نا اپنے رب سے، تو خود کرنا استخارہ. میری کھائی ہوئی روٹی تیرے کس کام کی ہے بھائی؟ اپنے اللہ سے خود مشورہ کر. پیسہ لے کے تو وہ کہے گا تیرا بہت اچھا جی کر لے، بڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. مت کرو ایسے کام. اور خواب بھی مت بتاؤ ان کو. یہ میں روز سنتا ہوں ٹی وی چینلوں پہ 4 پیسے دے کے چینل خرید لیتے ہیں اور دھڑا دھڑ خواب بتا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا نہ، ٹھو ٹھو، لا حول ولا قوہ، بائیں طرف، اور پھر لیٹ جاؤ. اور اگر سارا دن کوئی ایسی کارروائی کی، سخت کام کیا ہے، تو لیٹتے ہی آپ کا وہ سارا خواب دن کا مشکل ہو گیا آپ کے پاس آ جائے گا. اب وہ خیال ہے. ہاں، عشاء کی نماز پڑھی، اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے، اللہ کا نام لے کر دائیں کروٹ سو گئے. الٹی کروٹ نہیں، الٹے نہیں، سیدھے نہیں، دائیں کروٹ. یہ دانا ہاتھ نیچے رکھو، سو جاؤ. سرکار نے فرمایا اب جو خواب ہوگا وہ نبوت کا 46واں حصہ یا 40واں حصہ ہے، اور ایک روایت میں 70واں حصہ آتا ہے. فرمایا کہ وہ نبوت کے خاصوں میں سے ایک ہی چیز رہ گئی ہے.
نبوت ختم ہو گئی. الا مبشرات، سرکار نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ نبوت ختم، لیکن وہ جو ریئل خواب ہے نا، وہ بہت بہت باریک حصہ نبوت کا، وہ اللہ نے باقی رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے. تو فرمایا کہ وہ خواب کا معنی ہے وہ کسی عالم کو، فاضل کو، اپنے امام کو، اور نہیں تو اپنی والدہ سے کہو جا کے، ماں آپ کو صحیح مشورہ دے گی. میں نے تجربہ کیا زندگی میں، کہنے کو تو وہ ان پڑھ لوگ تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہماری سیدھی کر گئے وہ. لیکن کچھ سمجھے تو نا، ہم تو گھاس ہی نہیں ڈالتے اپنے والدین کو. یہ میں امریکہ کیوں آیا تھا؟ پاگل تھا میں، آج سے 32 برس پہلے پریشان تھا. کیوں پریشان تھا؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا. تو میں والدہ کے پاس گیا، بڑے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ وہ ہر کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے نا. میری والدہ نے کہا بیٹا پریشان ہو، سیدھا امریکہ چلا جا. میں نے کہا ماں میرے تو امریکہ جاننے والا بھی کوئی نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، کچھ جاننے والا نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ کہا بیٹا بس چلا جا، اللہ تیری مدد کرے گا. یہاں آ گیا، اللہ نے مدد کر دی. کس سے پوچھا تھا میں نے؟ ماں سے. اور ہم تو یہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں جعلی پیر، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، بےزتی بھی کرواتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں. اللہ والے تو بہت کم ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. اکثر تو یہ فیکٹریاں بن گئی ہیں بابا، فیکٹریاں یہ لوگوں کی، اللہ والوں کی نہیں. اللہ والے کبھی فیکٹری نہیں چلاتے، وہ صرف اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو توفیق بھی دیتا ہے خدمت کرنے کی. تو فرمایا کسی کو خواب نہیں بتانا، اگر بتانا ہے وہ بھی جو رحمانی خواب ہے، وہ نبوت کے 40واں یا 46واں حصہ ہے. فرمایا کہ لا یبقى الا المبشرات، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نہیں باقی صرف مبشرات ہیں. تو سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا سچا خواب، یہ مبشرات ہیں. تو فرمایا کہ یہ خواب تمہارا معلق رہتا ہے، جب تک تم بیان نہیں کر دیتے وہ واقع نہیں ہوگا. اور اگر تم نے کسی غلط بندے کو بتا دیا، اس نے جو کہہ دیا وہ واقع ہو جائے گا. تو کیا فائدہ ہوا جی؟ سوچ سمجھ کے کام کیا کرو، سوچ سمجھ کے پوچھا کرو کہ کس سے میں نے یہ بات پوچھنی ہے. یہ سبحان اللہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بیٹے، اب یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایون اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی نہیں بتانا. تو ہو سکتا ہے وہ بچہ ہے، محبت میں آگے بتا دے لوگوں کو، کسی کو نہیں بتانا یہ خواب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ نہیں بتانا کسی کو. کیوں؟ کہ جو تعبیر اس کی ہے، اب یہ نا اللہ کا نبی، بڑی عجیب باتیں، میں تو سوچتا ہوں رونا آ جاتا ہے یار، لوگ کیسے ترجمے کرتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی. فرمایا ہو سکتا ہے تیرے بھائی حسد کی وجہ سے شیطان ان کو چک دے، اٹھا دے، اور تیرے خلاف کوئی کارروائی کر دے. نہیں بتانا، چونکہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے تمہارا، وہ حسد میں مبتلا کرتا ہے لوگوں کو. حسد. اب سنو اللہ کا قرآن، خود ترجمہ کرو، خود ترجمہ پڑھو اللہ والو. ایک مجھے مولوی صاحب کہہ رہے تھے، او جی مفتی صاحب آپ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا میرا بیٹا فوت نہیں ہوا زندہ ہے تو وہ روتے کیوں؟ سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے. یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہا ہو. قرآن سن لو اللہ کا، وہ تمہارے ذہن کے خیالات ہیں، تمہاری ذہنی عیاشی ہے، یہ قرآن ہے اللہ کا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، یہ جو خواب تم نے مجھے بتایا نا، اللہ چن لے گا تجھے.
تیرا رب چن لے گا تجھے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ڈیپ ایجوکیشن خوابوں کی وہ آپ کو عطا کرے گا، بات کی تہ تک آپ پہنچ جایا کریں گے. یہ بیٹے کو باپ کہہ رہا ہے کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے خوابوں کا وہ علم دیا ہے کہ آپ اس کی انتہا تک پہنچ جایا کریں گے اور نیچے سے کوئی چیز نکال کے لیا کریں گے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا تیرے اوپر. کیوں بھائی؟ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہ اللہ تجھے چن لے گا، اللہ تجھے علم دے گا، اللہ تجھے ڈیپ ایجوکیشن دے گا اور اللہ تیرے اوپر اپنی نعمتیں تمام کرے گا. یہ باپ ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہے تھے وہ، نہ وہ نبی ہونے کے ناطے کہہ رہے تھے، چونکہ اس کی ویژن نبی کی کہاں تک جاتی ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے. فرمایا نعمتیں تمام کرے گا. کس طرح؟ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، تیری وجہ سے یعقوب کی ساری اولاد کو عزت ملے گی. حالانکہ وہ تو زیادتی کریں گے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں باپ ان کا کہ تیری وجہ سے وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، پوری یعقوب کی نسل کو اللہ پاک نعمتیں عطا کرے گا. تو ہوا نا کہ جب وہ بادشاہ مصر بنے، وہ آگے جب آپ سنیں گے تو ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آپ پھر مثال دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. کیا خوش مثال دی. فرمایا کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اور یہ نعمتیں اللہ تمام کر چکا ہے تیرے دادا پر بھی اور تیرے پردادا پر بھی. کیا خوبصورت بات بتا رہے ہیں وہ، اور کہاں کتنی لمبی بات بتا رہے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو روتے کیوں؟ پتہ تو تھا، وہ تو بتا رہے ہیں. لیکن مشیت کیا ہے؟ مشیت کیا ہے؟ سرکار کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرا نواسہ امام حسین شہید ہو جائے گا. نہیں دعا کی آپ نے نا. باقی اللہ کی مشیت ہے، اور مشیت میں مداخلت نہیں کر سکتے ہم. اور اللہ کا نبی تو بہت زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ کہاں میں نے مداخلت کرنی ہے اور کہاں میں نے نہیں کرنی. ان کے سامنے تو ہر چیز یہاں ہوتی ہے. تو مشیت کے لیے اگر خاموشی کو اختیار کر جائے، اس کا معنی یہ نہیں کہ بے خبر ہے، نہ 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 نہ، وہ باخبر ہے. لیکن مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ خاموش ہوتا. کہا کہ بیٹا اللہ اپنی نعمتیں تمام کرے گا تیرے اوپر. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور پوری آل یعقوب کو تیری وجہ سے عزت عطا کرے گا، جس طرح اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. تیرا رب بڑا عالم ہے، جاننے والا ہے اور بڑا بردبار ہے. حضرت بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھو یار، ترجمہ خود پڑھو اس کا، اور اس کو غور کرو، اس پہ غور. یہ باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہی ہیں. ابھی چھوٹا سا تھا کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اگر بے خبر ہوتا تو یہ باتیں کرتا، اور جہاں مشیت خاموش کر دے وہاں ہم کہتے جی کہ نبی کو پتہ ہوتا تو یوں کیوں کرتا، تو یوں کیوں کرتا. او بھائی مشیت عزتی کو سمجھو. نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا. عربی زبان اگر پڑھی ہے آپ نے، الحمدللہ پڑھی بھی ہے، بولتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں. نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ سب کچھ جانتا. اور جانتا کیوں ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر جانتا ہے. عالم الغیب، اللہ کیا کہتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. میں عالم الغیب ہوں، میں کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. میں اپنا غیب نہیں کسی پر ظاہر کرتا، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لوں اس کو عطا کر دیتا ہوں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو میرا رب کہہ رہا ہے.
لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا مقام اللہ معاف کرے. میں تو کل مسئلہ بتایا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد، تو یہ شرک ہے. اللہ کے بعد تو ہے ہی کوئی نہیں، یا پہلے بھی اللہ ہے بعد میں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. ہاں جب اللہ کا آپ جرشنا مان لیں گے، اس کا سرکل ختم ہو جائے گا. پھر آ جاؤ مخلوق میں سب سے اعلیٰ میرا اور آپ کا نبی ہے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. میں یہ کہتا ہوں، چونکہ اگر کہیں نا کہ اللہ کے بعد، تو اس کا معنی یہ کہ سیم پیج پر ہے کوئی، تو سیم پیج پر تو ہے ہی کوئی نہیں، صرف اللہ. پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، اللہ ہی اللہ. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جب وہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو اگر وہ کسی کو عطا کر دے تو ہمیں کیا الجھن ہے یار، ہمیں کیا تکلیف ہے ماننے میں. یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا خواب نہیں بتانا، اور سن اللہ نے تجھے چن لینا ہے، تجھے نعمتیں عطا کرے گا، تجھے خوابوں کا علم عطا کرے گا. تیری وجہ سے آل یعقوب کے اوپر عزت ہوگی، تیری وجہ سے. جس طرح تیرے دادا اور پردادا پر اللہ نے عزت اور آبرو عطا کی ہے، نعمت عطا کی ہے. تو دوستو یہ قرآن ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بار بار جڑ جاؤ اس سے. آدھی جو ہمارے اندر تخریب کاری ہے نا وجود میں، جو آج کل سوشل میڈیا ملاؤں نے پیدا کر رکھی ہے، اللہ مجھے معاف کرے میں غلط بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ نہیں یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا. اب روز آئے دن وہ قادیانی، کسی ایک قادیانی کو حافظ قرآن بنا کر کے وہ ثابت کر دیکھو سنی حافظ احمدی ہو گیا. اپنے بچے ان کے سارے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، یہ کاریگر لوگ ہیں. تو ان کاریگروں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، ان کاریگروں کو بھی ہم نے جاننا ہے. تو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا بندہ ہم نہیں جانتے اس کا ایجنڈا کیا ہے، لیکن یہ ایجنڈا ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے. اس کو کھول کے خود پڑھو، ہمارے ساتھ درس میں شریک ہو جایا کرو. اللہ پاک آپ کو ضرور آبرو عطا کرے گا، سمجھ بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارے ذہن اور سینے بھی کھول دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو کرونا سے بیمار ہیں اللہ ان کو اسپیشل شفا دے. اور جو فوت ہو گئے ہیں کرونا سے یا دوسری طرح اموات ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہماری آنے والی زندگی اللہ پاک باوقار، بامراد اور باصبر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ پھر رات 9 بجے.